اب یہ سارے جمہوریے طاغوتیے، اور ان کو نہ اسلام کا پتہ ہے نہ کلمہ کا پتہ ہے. یہ جتنے طاغوتیے جمہوریے ہیں اس کی وجہ یہ انگریزی کے جو ایسے ماہر ہیں کہ گویا کہ ان کی مادری زبان انگریزی ہے اور انگریزی کو فخر سمجھتی ہیں. اور یہی غلام قوم کی علامات میں سے ہے. اگر آپ انگلش دیکھیں تو انگلش تو ماشاءاللہ شروع ہی الٹی ہوتی ہے، ہر زبان سیدھی ہے اور انگلش کی لکھائی بھی پیچھے سے شروع ہوتی ہے. تو مطلب ہے کہ جس زبان کی لکھائی الٹی ہے اس زبان والے کتنے الٹے ہوں گے، جن کے لکھنے کا انداز ہی بالکل الٹا ہے. لوگ مرعوب ہیں انگلش سے، اور انگلش کو یہ بھی انگریزوں کی غلامی کا اثر ہے کہ انگریز کی غلامی میں یہ اتنے دب گئے کہ انگلش آپ کے سکولوں میں لازمی مضمون ہے، اور کوئی مضمون آئے نہ آئے انگلش آنی چاہیے. یہ بھی جمہوریت کی نحوست میں سے ایک نحوست ہے کہ اپنے آقا کی غلام لازمی سیکھو اور انگریز کی زبان لازمی سیکھو. یہ انگریزی غلامی کے ابھی تک اثرات باقی ہیں، ورنہ اسلامی ملک میں لازمی مضمون عربی ہونا چاہیے. جب ملک اسلامی ہے تو لازم مضمون ہونا چاہیے. سکول کالج اگر اسلام کے ترجمان ہوں تو پھر وہاں عربی کا مضمون لازم ہونا چاہیے. اور اگر اپنے وطن کے وفادار ہیں تو وطن کی زبان اردو ہے، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور یہ طے شدہ ہے کسی قوم کی بقا وہ ہوتی ہے اس کی تہذیب اور زبان کی بقا سے. جب تہذیب بھی اس قوم کی برباد ہو جائے اور زبان بھی برباد کی جائے تو اس قوم سے اس سے بڑی دشمنی نہیں ہو سکتی. آج یہ دونوں چیزیں عروج پہ ہیں. اردو زبان تھی ہمارے ملک کی قومی زبان اردو ہے، لیکن آپ کے یہ جو بڑے بڑے وزیر ہیں اور صاحب اقتدار طبقہ ہے اکثر کو اردو آتی نہیں، اور یہ اردو بولیں تو بولتے کیا ہیں، اذان بج رہا ہے، یعنی اذان ہو رہا، آپ کی اردو تعبیر فرما رہے ہیں اذان بج رہا ہے. جو آنے والے الیکشن میں اسلامی ملک کا امیر المومنین بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور وہ بے ایمان اس کو اتنا نہیں پتا اذان بج رہا ہے، یہ بج رہا ہے. ایک دفعہ بے نظیر کا انٹرویو ہوا تھا، تو بے نظیر کا وہ انٹرویو میں نے سنا، حلف نامہ تھا، اور اس وقت ریڈیو پہ میں سن رہا تھا کہ اس سے حلف برداری کی تقریب تھی. تو محترمہ حالانکہ مولانا کے ساتھ بھی کافی عرصہ انہوں نے گزارا لیکن پھر بھی درود نہیں سیکھا، تو کہہ رہی تھی صلی اللہ والا وسلم، صلی اللہ. یہ اب بھی مل جائے گا، اس کا جو وزارت عظمیٰ کا حلف نامہ ہے وہ ریکارڈ پہ ہوگا، صلی اللہ والا وسلم. تو اتنا درود بھئی مولانا سے تو سیکھ لے خدا کے بندے، یا رائے میں کوئی ٹائم لگا لے. تو اتنا بھی نہیں پتا صلی اللہ والا وسلم. اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزیر اعظم ہے اور پتہ درود کا نہیں. ایک اور وزیر اعظم کھڑا ہوا، مجاہد ریاست مدینہ کا خواب دیکھنے والا وزیر اعظم، تو وہ حلف نامے میں خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھ سکتا تھا کہ خاتم النبیین کا لفظ پڑھ لے. حالانکہ مولوی نے کوشش بھی کی ہوگی کہ یہ لفظ زبان پہ چڑھ جائے. اور پھر وہی بے ایمان مال غنیمت کو کیا کہتے ہیں، لوٹ مار کا مال. مال غنیمت کی تشریح کر رہا ہے، لوٹ مار کا مال، یہ مال غنیمت کی تشریح ہے. اب یہ سارے جمہوریے طاغوتیے، اور ان کو نہ اسلام کا پتہ ہے
نہ کلمہ کا پتہ ہے۔ ابھی جب تحریک چلی یہ خان کی تحریک، تو آپ کا تو ماشاءاللہ بہت سارا ہے، ہمارے علاقے کا، پنجاب کا، لیکن جو خیبر پختونخوا والے ہیں وہ بہت پیار کرتے ہیں خان سے۔ بھائی بندہ دیندار ہے، دیندار آدمی ہے، اور دیندار نے 4 مہینے کی تحریک میں کلمہ سیدھا نہیں پڑھ سکا۔ کلمے کے لفظ اس کے سنو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ اور حالانکہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی کافی قریب ہیں، افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں فیملی سمیت، لیکن انہوں نے بھی نہیں سکھایا بھئی لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہر جگہ پہ لا الہ الا اللہ۔ ایک وہ شیطان تھا تو اس نے سورہ اخلاص پڑھی تھی، وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ ہاں، پھر ہمارے وزیر اعظم چلے گئے اقوام متحدہ میں، اور وہاں پر لکھی ہوئی آیت میں 4 غلطیاں کی۔ ہاں، لکھی ہوئی آیت تھی اور پڑھنے میں 4 اغلاط۔ ماشاءاللہ یہ اسلامی ملک کا وزیر اعظم ہے۔ بھائی تجھے یہ غلطی کرنے کا کیا ضرورت تھی کہ ان کو غلطی کے طور پہ بتا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ سیدھی بات کر، سارا لباس تیرا انگریزوں والا ہے، ٹائی ان کی پہنی ہوئی ہے اور لباس ان کا ہے، تو ادھر کہہ دے اقوام متحدہ میں بھی میں بھی تمہاری جنس کا ہوں۔ تو وہاں یہ اپنوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ میں نے وہاں آیت پڑھ کے آیا ہوں اقوام متحدہ میں اور ترجمانی اسلام کی ہے۔ تو یہ جتنے طاغوتیے جمہوریے ہیں اس کی وجہ یہ انگریزی کے یہ ایسے ماہر ہیں کہ گویا کہ ان کی مادری زبان انگریزی ہے اور انگریزی کو فخر سمجھتی ہیں، اور یہی غلام قوم کی علامات میں سے ہے۔ آج بھی سکولوں میں، کالجوں میں انگلش میڈیم اور سارا انگریز بنانے کا پروگرام ہے کہ یہ انگریز کی زبان سے انگریز کے غلام پکے بن جائیں بچپن سے۔ حالانکہ مسلمان آدمی کو سب سے پہلے عربی سیکھنی چاہیے۔